رب العالمين والصلاة والسلام على قائد المحجلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وعلى آله الطيبين وصحبه الطاهرين وأولياء الكاملين الواصلين الخائفين القانتين قانتين الراكعين الساجدين العاشقين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وحكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين نهایت ہی واجب احترام لائق صد احترام مقتدر و محتشم معزز غربۂ کرام خطیب اہل سنت فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ عبد الرحمن جامی عزیز شرفہ مجاہد اہل سنت نازش اہل سنت اور خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ سعید عبید اللہ حیدری نقشبندی دامت رقم قدسیہ خطیب اہل سنت فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ سعید محمد وقار صاحب طاہری نقشبندی دامت رقم قدسیہ حضرت علامہ مولانا قبلہ سعید اللہ بچائی صاحب حضرت علامہ مولانا خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری محمد سعید نقشبندی دامت رقم قدسیہ اسٹیج پر جمیع مقتدر دیگر علماء کرام مہمانان گرامی بانیان بیٹھے
اہل خانہ مسجد اعظم کی جمیع انتظامیہ اراکین و ممبران، سنخانان شیریں زبان، بانگری محفل، بزرگ دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ ومن والہ وعظم شانہ وعظم برہانہ وتقدست اسماؤہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود تاجدار انبیاء و مرسلین، حبیب رب العالمین، خاتم المرسلین، مالک و مختار مملکت الہیہ، صاحب فیوزات لامتناہیہ، مرکزی انوار سنزانیہ، محبت آیاتی روحانیہ، زینت حسنیت و سماوات، شہنشاہی مملکت کائنات، مظہر ربی جمادات و نباتات، ہادی داری خدا، قبلہ اہل صدق و صفا، کعبہ اسفیہ و اتقیہ، سید و سلطان عرب، شہنشاہی مملکت عجم، واقفی اسرار قدم، پرچم کشائے ظہور اولین، افتخار و متوسطین و آخرین، جلوہ صبح ازل، شمع شام قبر، منشأ ذات کبریا، غایت ہر دو سلام، رحمت کل، راحت کل، عصمت کل، عظمت کل، عزت کل، غیرت کل، رسالت کل، اصالت کل، سعادت کل، سیادت کل، حکومت کل، ولایت کل، علم کل، عقل کل، عشق کل، حسن کل، روح کل، جمال کل، کمال کل، جود و نوال کل، سرور کل، نور کل، محبوب کل، مطلوب کل، معشوق کل، سردار کل، انوار کل، بہار کل، دلدار کل، سید ابرار و اخیار کل، مولا کل، حضور سیدی و سندی سیدنا و مولانا و محبوبنا حضور حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و سلام و صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کہ دربار گوہربار میں اپنی چاہتوں، محبتوں، عقیدتوں کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور قبلہ فاضل نوجوان حضرت قبلہ جو بہترین مدرس بھی ہیں اور عرصہ دراز سے مسندی تدریس سے وابستہ ہے، محور علم، مرکز علم، اور علم کی نشر و اشاعت اور اس کے پھیلانے اور دوسروں تک منتقل کرنے کے حوالے سے حضرت عرصہ دراز سے وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور حکمت اور طاقت عطا فرمائے کہ ٹھٹھر سردی میں بھی صبح یہاں سے حیدرآباد تک جانا، اور کوئی تنخواہ بھی کوئی 50,000 ہمارا نہیں ہے، معمولی سی تنخواہ، اس پہ جانا۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کا صدقہ ان کی محنتوں، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بڑی معنی خیز مختصر جامع اور معنی گفتگو آپ فرما رہے تھے، اور اسی حوالے سے آپ نے یہ بھی بتایا کہ آج کی محفل پاک بسلسلہ اس سے مقدس حضرت علامہ
مولانا قبلہ حافظ غلام قادر چندہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے منعقد ہے۔ جتنے بھی علماء صلحاء آپ احباب ان سے عقیدت رکھنے والے آپ تشریف لائے ہیں، خالق کائنات ہم سب کا آنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قبلہ حافظ صاحب کے درجات کو رفعت و بلندی عطا فرمائے۔ چند کلمات میں انشاءاللہ تعالیٰ ادا کرنے ہیں، اور جس طرح مجھے حضرت نے حکم فرمایا کوشش کروں گا اللہ رب العالمین نے بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کو روئے زمین پر بھیجا۔ ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے وقت میں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم تھا اس حکم کے مطابق بلکہ کما حق ہو جو پیغام توحید کا تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے لوگوں تک پہنچایا۔ قبول کرنا یا ماننا یہ ان کے ضرف پر تھا۔ اگر عزت کرنے والا قبول کرنے والا برتن انہوں نے سیدھا رکھا تو نبوت کی انوار و تجلیات سے وہ یقیناً مستفیض ہوئے، لیکن جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی مخالفت بھی کی، اور یہاں تک کہ 70,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید بھی کیا گیا۔ تمام انبیاء کرام پیغام توحید پہنچاتے رہے۔ آپ کے سلسلہ میرے اور آپ کے آقا آمینہ کے لال حسنین کے نانا اور سیدہ فاطمہ کے بابا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچا۔ لجپال آقا علیہ السلام نے جس معاشرے میں اعلان نبوت فرمایا، آپ یقین جانیں کہ وہ مکہ وہاں سے کفر و شرک کی صدائیں بلند ہوا کرتی تھی۔ لوگ جہالت اس قدر تھی کہ سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر دیا کرتے، اور نومولود ننھی سی کلیوں بچیوں کو وہ پیدا ہوتے ہی ان کا گلا دبا دیتے، منو من پٹی کے نیچے انہیں دبا دیا کرتے، اندھے کنووں کے اندر انہیں پھینک دیتے، زندہ ترکور کر دیا کرتے۔ طاقتور کمزور کو دبا رہا ہے، صحت مند بیمار کو ستا رہا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، نہ کوئی اصول ہے نہ کوئی قاعدہ ہے، ہر طرف طاقت ہی طاقت ہے، اور بربریت اور ظلم ان عرب کے لوگوں کے اندر اس قدر تھا کہ زندہ جانور کا گوشت کاٹ کر اسے کھا لیتے، زندہ جانور کا گوشت اس کا کوئی عضو اتار کے اسے کھا لیتے، کھانا کعبہ کا روحانہ طواف کیا کرتے تھے،
اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراش کر انہیں الہ معبود سمجھتے اور ان کے سامنے پیشانیاں جھکاتے سربسجود ہوتے. صرف سربسجود ہی نہیں ہونا بلکہ ان کے لیے قربانیاں بنیاں اور اپنی جانیں قربان کرنا بھی وہ کفار اور مشرک اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتے تھے. آج کے زمانے میں آپ کسی علاقے میں کوئی مولانا چلے جائیں، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، اور یہاں پہ فلانے فرقے کے زیادہ ہیں، شیعہ زیادہ ہیں، دیوبندی زیادہ ہیں، ان کا گھر ہے، تو مولانا 100 مرتبہ سوچے گا کہ میں بات میں نے یہاں پہ کون سی کرنی ہے، اس لیے کہ میرے عقیدے کے مخالف یہاں پہ لوگ ہیں، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. لوگوں کہ وہ لوگ مکے کی سرزمین پہ جن کی رگوں پہ بت پرستی شرک رج بس چکا تھا، اللہ میں اپنی معرفت تھی نہ خدا کی معرفت تھی، ایسے عالم میں 40 سال کے رجبال آقا علیہ السلام اعلان نبوت فرماتے ہیں اور کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے آپ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو آؤ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، اور لوگوں بتوں کو چھوڑو. کتنی بڑی ضرورت تھی، کتنی بڑی چوٹ تھی ان کے عقیدے پہ جن کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اللہ ایک ہے، تصور تک میں تھا. انہیں کہہ دینا ان بتوں کو چھوڑو، یہ تمہارے الہ نہیں ہے، تمہارے معبود نہیں ہے. حضور جب اس لوگوں کو جمع کرتے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے اور لوگوں آؤ اللہ ایک ہے، مجھے اس کا رسول مانو، وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، سگا چچا. اور لوگوں اپنوں سے وفاؤں کی بڑی امیدیں ہوتی ہے، اور غیر تو غیر ہوتے ہیں یار، غیروں میں کے ساتھ بھی اپنا اٹھا کے پھول بھی مار دینا تو غیر کے پتھر کا اتنا درد نہیں ہوتا جتنا اپنا بندہ اپنا ہو کے پھول مارے اس کا زیادہ درد ہوتا ہے. اور سگا چچا ابو لہب کہتا ہے کہ اے محمد اما جمع کر لہذا، اے محمد کیا محض اس بات کے لیے تجھے بلایا ہے؟ تبا لکا، کہتا ہے کہ تو تباہ ہو جائے، مجھے بتانا. اور جس کے ناز رب بھی اٹھاتا ہو، اور جس کے ناز رب بھی اٹھاتا ہو، یہی بات حضرت فرما رہے تھے. سارے لوگوں کے بیچ میں کہتا ہے کہ بعد اللہ ہے محمد کو تباہ ہو جائے. میں قربان جاؤں کہ دارالاخلاق کے اعلیٰ پیکر کی زبان خاموش رہتی ہے. اللہ فرماتا ہے سونے تو چپ رہے گا، اسی چپ نہیں رہا. خالق کائنات نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اور بدبخت آپ کو لگا تیری ہمت کیسی ہوئی میرے یار کو اس انداز سے گفتگو کرنے کی. اللہ نے فرمایا جب تیرے دونوں ہاتھ کو جس طرح اشارہ اس نے کیا نا، توجہ، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. حضور کے لیے اذیت کا سامان انہوں نے بنایا. ابو جہل حالت سجدہ میں حضور کی پشت مبارک پر اون کی گندی کوچ رکھ دیتا ہے. حضور سجدے میں ہے اور میں قربان ہوں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے عمر مبارک کے ابھی ابتدائی سال ہے. اپنے بابا پھر بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں یار. حضور نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھانا چاہتی ہے لیکن اٹھا نہ سکی. کھڑی ہو کے آواز دیتی ہو مکے والوں ہے کہ میرے بابا کی مدد کرنے والا ہے، میرے بابا کی مدد کرنے والا. ام جمیل ابو لہب کی بیوی ابو لہب مکے کا چودھری ہے. ام جمیل
چودھری کی بیوی ہے تو ماں بھی تو ویسی ہوگی نا، غلام ہے، نوکر چاکر ہے، لیکن حضور کو اذیت دینے کے لیے، حضور کو تکلیف دینے کے لیے جنگل میں خود جاتی ہے، کانٹے اٹھا کے لاتی ہے اور اس راستے میں بچھاتی ہے کہ جہاں پہ قدم مصطفیٰ لگے، حضور کے قدم لگے کہ لوگوں یہ تو وہ قدم ہے کہ جن کو بوسے دینے کے لیے عرش معلیٰ بھی بےتاب نظر آ رہا ہے، ان قدموں پہ کانٹے بچھائے گئے۔ وادی طائف میں حضور کے قدمین شریفین کو پتھر مار کر رنگین کیا گیا، لہو لہان کیا گیا۔ غزوہ احد میں پتھر لگا، یہی باتیں تو بابا جی بھی سمجھاتے رہے، یہاں پہ پتھر لگا۔ حاجی مولوی نے دین کے لیے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا ہے، اور بابا جی بتاتے تھے بتاؤ تم نے دین کے لیے کیا کیا۔ حضور نے تو یہاں پہ پتھر بھی کھائے نا، دانت مبارک شہید ہوا اور خبر کی کڑیاں اندر چلی جاتی ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کڑیاں اپنے دانتوں سے کھینچنا چاہتے ہیں، لیکن جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ابو بکر ہر گل جی پہلا نمبر لے جائے بولو نا تسی بھی ابو بکر کوئی ساموی سرکار کی خدمت کرتا ہوں نا، مال تسی دو جاننا تسی بھی قربان کرو، ابو بکر کوئی ساموی حضور کی خدمت کرتا ہوں نا، قربان جو عمر بھی زیادہ جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی۔ آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنے دانتوں سے اس کڑیوں کو کھینچتے ہیں، اتنا زور لگاتے ہیں کہ ایک دانت ٹوٹ جاتا ہے۔ سیل ہائے اوے میں مر گیا ابو بکر، تو عمر تو علی تو مجھ سے کام نہیں ہوتا، اور میرا دانت ٹوٹ گیا ہے۔ ایک دانت ٹوٹا تو دوسرا بھی قربان کر دیا۔ اتنی اذیت ہے یار، مکے سے ہجرت کرنے کے لیے مجبور کر دیا گیا۔ مکے کے لوگ جناب ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور آپ کے کہتے کہ اے ابو طالب تیرے بھتیجے محمد نے کون سا نیا دین لے کے آ گیا ہے، اگر مکے کی کسی حسین و جمیل عورت سے شادی کا خواہش مند ہے تو جس حسین عورت کی طرف اشارہ کرے ہم اس کی شادی کروا لیتے ہیں۔ اگر مکے کا سردار بننا چاہتا ہے تو مکے کے سردار کی پگڑی ہم اس کے سر میں باندھ دیتے ہیں۔ اگر مال و دولت کے حصول کے لیے سارے کام کر رہا ہے تو سارے دن و دینار سونا سیم و زر اکٹھا کر کے محمد کے پاس لا کے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن ایک کام کرو ابو طالب، اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ۔ جناب ابو طالب فرماتے ہیں کہ جاؤ بھائی میں اپنے بھتیجے کو سمجھاتا ہوں۔ آپ نے بلایا، فرمایا محمد بھتیجے میری نا ہڈیوں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ میں ان کا مقابلہ کر سکوں، انہوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ چاچا جی کیا کہا ہے؟ کہا کہ اگر مکے کی کسی حسین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو نا تو ہم کروا دیں گے۔ لجپال آقا مسکرائے، سبحان اللہ اللہ اللہ، حضور مسکرائے، کیوں مسکرائے؟ سرکار فرماتے ہیں میں معراج کی رات گیا نا آسمانوں پہ، سبحان اللہ، میں جنت میں گیا نا تو وہاں پر جنت کی جتنی اڑے تھی نا وہ میرے پاس آ گئے۔ فرماتے ہیں کہ موقع اچھا تھا، میں نے کہا یہ ابو بکر کے لیے، یہ عمر کے لیے، عثمان کے لیے، یہ سبحان اللہ، یہ ابو ہریرہ کے لیے، ابن عباس کے لیے، عبداللہ ابن عمر کے لیے، یہ ابو عبیدہ بن جراح کے لیے، یہ خالد بن ولید کے لیے، یہ میں نے تقسیم کرتے جو اس جنت کی سب سے سونی حسین حور تھی نا، سرکار نے فرمایا میرے سونے بلال کے لیے۔
سرکار فرماتے ہیں یہ میرے سونے بلال کے لیے اللہ اکبر بندہ سونا ہوئے تو ناز میں نخرے تو دے دینا بھائی کہ میں سونا ہوں کہہ دیا ہوگا سرکار میں جنت اللہ کی سردارت میرے واسطے وہ بلال وہ میرے واسطے بلال ہے میں قربان جاؤں سرکار کو اپنے بلال پہ اعتماد کتنا ہے اپنے بلال پہ اعتماد کتنے بعد میں پوچھی جان میں چلیے نبی گفتگو میں میری ہو جائے سرکار نے فرمایا ہے جنت کی عمر اپنے حسن پہ اپنے جمال پہ اپنے رنگ پہ اپنے روپ پہ ناز نہ کر ابھی تو میں نے ویسے ہی تجھے بلال کے لیے پسند کیا تاکہ میں نے بلال سے بھی پوچھنا کہ بلال تو بھی پسند کرتا ہے بولے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ فرماتے کہ میں نے تو بلال سے بھی پوچھنا بلال سے بھی پوچھنا اے بلال میں تیرا رشتہ طے کر آ گیا اے بلال میں تیرا رشتہ طے کر کے آ گیا بلال ذرا بتا تو صحیح بلال یا رسول اللہ سونے جیسے آدمی بنی لیکن میرا دل کا چاہتا ہے کہ آپ میری نگاہوں میں جڑا منو موضوع دیتا نا بڑا خشک جہا ہے بھائی مولوی کو دیکھنا کوئی پسند نہیں کرتا مولوی کی تعریف کیسے پسند کر رہا تو ایڈا خشک مولوی میں کوئی تو کچھ رنگ پانا ہی ہے نا سیدھی گل ہے بھائی میں اس میں انشاءاللہ لے کے رہوں گا مولوی بندہ کچھ برداشت نہیں کرتا کہ مولوی تعریف ہوئے بولو جناب بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ عنوان کرتے کہ سونیا اے بدو خاتے اکھڑے والیاں اللیلیاں زلفہ والیاں علم نشرات سیدھی والیاں سونے مدینے والیاں آقا میری نگاہوں میں چچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار پاگل ہو گئے ہیں جھلے ہو گئے ہیں بابا جی بولی بہت جھلے ہو گئے ہیں بھتیجے وہ کیسے کہا جس کا بلال جس کا بلال جنت کی حوروں کو ٹھکرا دے تو اس کے سردار کا عالم کیا ہوگا سردار کا عالم کیا ہوگا کہتے ہیں کہ سردار مکے کا سردار بنا دیتے ہیں حضور فرماتے ہیں مجھے تو اللہ نے سارے کائنات کا سردار بنا چاچا جی یہ پہاڑ ہے نا اگر میں کہوں نا تو میرے ساتھ سونا بن کے یہ چلنا شروع ہو جائے بس میں یہاں تک بھتیجے ان کی بات توجہ حضور نے آخری بات فرما دی چچا جی اگر میرے ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے یہ اتنی عظیم تقدیر دی جائے تو پھر بھی میں پیغام توحید پہنچانے سے رکوں گا نہیں پیغام پہنچاتا رہوں گا
کرتے گئے، کسی نے پتھر مارا، بد نصیب تھے نا دور 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 دور، لیکن جو خوش نصیب تھے نا وہ ابو بکر بنا، وہ عمر بنا، وہ عثمان بنا، وہ علی بنا۔ ایک لاکھ 24,000 تقریباً صحابہ لجپال آقا علیہ السلام کے مدرسے میں داخل ہوئے۔ سنی رہو، سنی جیو، سنی مرو، قبر میں اٹھو نا، مدینے والے کا دیدار ہو تو سنی بن کے مدینے والے کا دیدار۔ بولو محمد سبحان اللہ۔ بات کرتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیهِمْ۔ ارے لوگوں، میں نے کسی قاری صاحب کے پاس، میں نے اپنے استادوں کے پاس حدیث پڑھی، فقہ پڑھا، منطق پڑھی، اصول حدیث پڑھی، لیکن میں قربان جاؤں، ابو بکر پڑھتا ہے تو مصطفیٰ کے پاس پڑھ رہے ہیں، عمر پڑھتے ہیں تو حضور کے پاس پڑھتے ہیں۔ آج لوگ بات کرتے ہیں، میں نے کہا وہ آنکھ کہاں سے لائے گا جن آنکھوں نے مصطفیٰ کے مکھڑے کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا وہ کان کہاں سے لائے گا جن کانوں نے حضور کی باتوں کو سنا ہے؟ ارے وہ زبان کہاں سے لائے گا جس زبان نے مصطفیٰ کے ساتھ جو ہم کلام ہوتی نہیں؟ ارے وہ ہاتھ کہاں سے لائے گا جو ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھوں سے مس ہوتے رہے؟ ارے وہ لمحے کہاں سے لائے گا کہ جن لمحوں میں جبریل امین آسمان سے نازل ہوتے رہے؟ ارے وہ قدم کہاں سے لائے گا جو قدم مصطفیٰ کے ساتھ چل کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں؟ حضور نے محنت فرمائی، 23 سالہ زندگی میں کے بعد نا سرکار نے محنت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ لوگوں، حضور کے نا آخری یوم جو تھا ظاہری طور پر اس دنیا میں، میرا نبی نے کل میں زندہ، آج میں زندہ، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت، آپ علیہ السلام پہ جو موت کا ورود ایک لمحے کے لیے ہوا تو ہے نا، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد حضور آج بھی زندہ ہے۔ حضور فجر کے وقت تشریف لائے نا، اور فجر میں دوسری نمازوں کی نسبت مسجد کے طرف دینا ہوتا ہے۔ صحابہ